بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عوام اہل سنت عشاقان رسول اور بالخصوص صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ ضیاء المرتضیٰ چشتی گولڑوی صاحب بانی مسجد رونق مسجد جناب حاجی بشیر احمد صاحب اور اس مسجد کو آباد اور شاد رکھنے کے لیے اپنا پورا وقت لگانے والے محترم المقام قابل صد احترام جناب حافظ محمد الیاس صاحب اور بھی جتنے دیگر منتظمین ہیں، اللہ رب العزت سب کو دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہور فرمائے، اور آپ حضرات جس محبت، جس چاہت اور جس مودت کے ساتھ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کی بھی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ سٹیج، یہ ممبر، یہاں پر سے آپ اتنے خوبصورت خطابات سنتے رہتے ہیں حضرت مولانا علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کا اور ضیاء المرتضیٰ چشتی صاحب کا۔ یہ اگرچہ مجھ سے چھوٹے ہیں دونوں، لیکن خطابت کے میدان میں مجھ سے بڑے ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ پھر بھی مجھے حاجی صاحب کے پاس، یہاں آپ کے پاس لے آتے ہیں کہ بھئی آپ بھی اپنی یہاں پر حاضری لگوائیں، ہمیں موقع دیں، ٹائم دیں۔ تو چونکہ بھائی ہیں، اور بھائی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں، پیو سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو یہ محبت اور چاہت جو ہے وہ مجھے بھی لے آتی ہے، اور حاجی صاحب اور حافظ صاحب ماشاءاللہ گزشتہ سال بھی آیا تو انہوں نے بڑی محبت اور شفقت فرمائی، پھر حکم ہوا حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ چشتی ہیں، اگرچہ میری وہ سر، وہ تال، وہ ساز نہیں ہے، لیکن ہوں چشتی میں بھی، تو تھوڑا سا میں بھی آپ کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں اور آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، تاکہ ہم سب کی حاضری بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جائے۔
پشتوں سے میں نصیر ہوں، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا۔ کوئی آواز خاموش نہیں رہنی چاہیے، ہر ایک دی زبان دے اتے حسین دا نام آنا چاہیے۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی۔ یہ آج کی حکومتوں کو بھی پیغام ہے کہ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ۔ اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ۔ اور حضور نصیر ملت نے اس شعر کے اندر تو اخیری کر دی ہے، جو ابھی چشتی صاحب محشر کا نقشہ کھینچے ہوئے تھے، پیر صاحب نے بھی اس پر یہ قلم اٹھایا اور لکھا کہ نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہو کہ نبی محشر کے دن یہ فرمائش کریں، اس طرح کی فرمائشیں کریں، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں۔ کیسی فرمائش؟ کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، آذان ہو بلال کی سجدہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، آذان ہو بلال کی
ایک باری تسی بھی پڑھ لو آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا آذان ہو بلال کی سجدہ افضل ہے کل جہان سے افضل ہے کل جہان سے کنبہ حسین کا سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ اللہ رب العزت ہماری سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے۔ شاعر کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اللہ کو حضور کی گفتگو اتنی پسند ہے، اپنا کلام جو ہے کہتا ہے کلام میرا ہے، محبوب زبان تیری ہے، تو اپنی زبان سے اعلان کر دے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے فرمایا قل الحمدللہ، اے محبوب کہیے۔ کیا کہیے؟ جو آگے الفاظ میں نے پڑھے ہیں وہ کیا ہیں؟ قل کے بعد کون سے الفاظ ہیں؟ الحمدللہ، کہیے الحمدللہ۔ اللہ فرما رہا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محبوب الحمدللہ کہیے۔ کیا کہیے؟ الحمدللہ کہیے۔ اللہ نے اپنی تعریف کروانے کے بعد، حمد بیان کروانے کے بعد، اپنی بڑائی بیان کروانے کے بعد پھر آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ محبوب اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلامتی عطا فرمائیے، سلام بھی بھیجیے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ یا اللہ تیرے چنے ہوئے بندے کون سے ہیں جن پر سلام بھجوا رہا ہے، اور سلام بھی کس سے بھجوا رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ ایک ہے ایمان والے درود بھیجیں، ایمان والے سلام بھیجیں، وہ تو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر بھیجیں گے، لیکن اللہ جن اپنے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھجوانا چاہتا ہے وہ مومنوں سے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے سلام بھجوانا چاہتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کون سے چنے ہوئے بندے ہیں جن پر اللہ سلام بھجوانا چاہتا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھیے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ آئیے قرآن سنیے۔ چشتی صاحب کا قرآن پڑھنے کا رنگ اپنا ہے، ہمارا رنگ اپنا ہے، رنگ سارے ہی ہیں سارے ہی غوث پاک کی بارگاہ سے ملے ہوئے، تاجدار گولڑا سے ملے ہوئے،
آئیے ذرا قرآن سنیے، اللہ تعالیٰ تیسرے سپارہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ چنے ہوئے بندے کون سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمام جہان والوں پر چن لیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نبیوں کے نام آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے نبی ہیں اللہ نے ان سب نبیوں کو چن لیا ہے۔ اور اللہ کے اس فرمان کا مطلب وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے سارے نبیوں پر سلام بھجوا رہا ہے۔ یہ محبوب سب نبیوں پر سلام بھیجیے، لہذا جب ہم بھی کسی نبی کا نام لیں گے تو ساتھ کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، بولو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم کسی نبی کا نام لے کر ساتھ سلام بھیجیں گے ہم بھی حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ حضور بھی تو سلام بھیج رہے ہیں، حضور بھی سلام بھیج رہے ہیں، ہم حضور کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جو میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر ہوا۔ آیت کے آخری الفاظ کے اندر فرمایا وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم وَآلِ عمران عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا ہے، آل عمران کو چن لیا ہے۔ آل ابراہیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف اور صرف آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رسول بن کر تشریف لائے ہیں، لیکن اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام، کئی ہزاروں کے اندر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آل ابراہیم کو چن لیا ہے اور آل عمران کو بھی چن لیا ہے۔ آل عمران کون ہے؟ آل عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کی توجہ یہ کروانا چاہتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا، یہاں پر آل محمد کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے تھا، آل رسول کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا۔ آل محمد، آل ابراہیم آ گئی، آل عمران آ گئی، تو آل محمد کہاں ہے؟ تو آئیے قرآن کریم میں رب العالمین نے نبیوں کے نام لے کر سلام بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین۔ اللہ نے نام لے لے کر نبیوں پر سلامتی بھیجی، تو نام لے کر اللہ نے آل رسول پر بھی سلامتی بھیجی، سلام بھیجا۔ یہ جو الیاسین ہے، الیاسین یہ اصل میں آل یاسین ہے۔ کیا ہے اصل میں؟ آل یاسین۔ اور یاسین کون ہے؟ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاسین سے مراد ہمارے حضور ہیں، ہمارے کریم آقا ہیں، اور آل سے مراد آل یاسین ہے۔ اب قرآن میں رب العالمین نے جہاں نبیوں پر سلام بھیجا ہے، آل ابراہیم پر سلام بھیجا ہے، آل عمران پر سلام بھیجا ہے، وہاں پر ساتھ ہی آل محمد پر بھی سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام عورتوں میں سے چن لیا۔ قرآن کریم تیسرا سپارہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اب یہ چنے ہوئے بندوں پر میری آج کی گفتگو ہے۔ اب میں بڑے لطیف نقطے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، توجہ فرمانی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اللہ نے تجھے پاک صاف اور ستھرا کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، کائنات میں سے تمام عورتوں میں سے اللہ نے تجھے بلند و بالا بنا دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت ملی۔ کتنی نسبتیں ملی؟ ایک نسبت ملی۔ کون سی؟ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یہ ایک نسبت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ملی، لیکن سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، نفیسہ، منیزہ، پاکیزہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت مریم کو ایک نسبت ملی تو سارے جہان والوں سے بلند و بالا کر دیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ان کے مقام اور مرتبے کو کون پہنچ پائے گا؟ وہ کیسے کوئی جان پائے گا؟ یہاں ایک نسبت ہے تو اللہ فرماتا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں ملی ہیں، اللہ نے ان کو بھی سارے جہان والوں میں سے بلند و بالا فرما دیا ہے۔ اب وہ نسبتیں کون سی ہیں؟ علامہ اقبال نے اس کو فارسی کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، بسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو ایک نسبت ملی اور حضرت زہرا کو 3 نسبتیں ملی، اور وہ 3 نسبتوں میں سے پہلی نسبت علامہ اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، تسی بھی کہہ لو وہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پہلی نسبت یہ ہے کہ حضرت زہرا وہ ہے
کہ جو رحمت للعالمین کی آنکھوں کا روشن ہے، نور ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کا نور ہے۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، ایک ایک بچہ نور ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ام کلثوم بھی نور، حضرت رقیہ بھی نور، حضرت زینب بھی نور، اور حضرت سیدہ فاطمہ بھی نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت عبداللہ بھی نور ہیں، حضرت طیب و طاہر بھی نور ہیں، حضرت قاسم بھی نور ہیں، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، حضرت سیدہ زہرا پاک کو پہلی نسبت یہ ملی کہ وہ امام الانبیاء، جو پہلوں کے بھی امام ہیں بعد والوں کے بھی امام ہیں، اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی فاطمہ الزہرا کو بنایا ہے۔ اور دوسری نسبت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، بانوے آن تاجدار حل عطا، بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا علی المرتضی۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسری نسبت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زہرا کو عطا فرمائی ہے کہ وہ رفیقہ حیات جناب مشکل کشا علی المرتضی کی ہیں۔ کائنات کے اندر جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا ہے، حضور کے صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، جناب عمر فاروق کا دوسرا نمبر ہے، سیدنا عثمان غنی کا تیسرا نمبر ہے، لیکن فضیلتوں کے اندر جو سب سے زیادہ جن کی شان بیان ہوئی ہے وہ نام نامی حضرت مولا علی المرتضی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ یا زندہ حضرت گرامیہ قدر، نہ کوئی جوڑ صداقت کے شہنشاہ کا ہے، نہ کوئی جوڑ عدالت کے شہنشاہ کا ہے، نہ کوئی جوڑ سخاوت کے شہنشاہ کا ہے، اور نہ کوئی جوڑ علی المرتضی شجاعت کے شہنشاہ کا ہے۔ رب العالمین نے ان کو چنا ہی ایسا ہے جس طرح 1,24,000 نبیوں کو چنا ہے، اسی طرح اپنے محبوب کے لیے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو چن لیا ہے، اور ان میں سے سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ خلفائے راشدین کو عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت گرامی قدر، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ دوسری نسبت ہے، اور تیسری نسبت وہ آپ سنیں گے تو دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوگی، جان میں جان آ جائے گی، اور محبت کا جذبہ جوش مارے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں
مادر عام مرکز قافلہ سالار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق، مادر عام مرکز پرکار عشق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق کے قافلے کا جو سالار ہے اس کی بھی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اور مادر عام مرکز پرکار عشق، اس عشق کی ساری جو مرکزیت ہے اس کے امام کی ماں بھی فاطمہ الزہرا ہے، حسن کی امی بھی فاطمہ ہے، حسین کی ماں بھی فاطمہ ہے۔ حضرت گرامی قدر، یہ تین نسبتیں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو چنا تو ایک نسبت بیان ہوئی قرآن کریم کے اندر، تو حضرت سیدہ پاک کو اللہ نے تین نسبتیں عطا فرمائی۔ اور ایک بڑا مشہور ہماری ربائی ہے، شعر ہے جو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ مزہ نہیں آیا؟ جنی تو آڈے اندر ذوق ہے، جنہ شوق ہے، جنہ کرنٹ ہے، جنہ چشتیاں نے تو آڈے اندر روحانیت بھری ہوئی ہے، اونی آواز نہیں آئی۔ میرے نہ روندنا مارو، میں مسافر ہیں، اس ہفتے میں واپس چلے جانا ہے، ایسے محبت نال پڑھو کہ میں نے یورپ تک تو آڈی آواز میرے کنہ چے گونجی دی روے۔ بالغ العلا بکمالہ کاشف حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ میں آخری بات سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ربائی میں نے آپ سے پڑھوائی ہے اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس کے 4 مصرے ہیں۔ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، اور صلو علیہ وآلہ۔ یہ جو پہلے 3 مصرے ہیں، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہیں، چوتھا ان کا نہیں ہے، چوتھا ان کا نہیں ہے۔ یہ صلو علیہ وآلہ ان کا نہیں ہے، پھر یہ کس کا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے صلو علیہ وآلہ؟ یہ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ 3 مصرے لکھے تو چوتھا مصرع ان سے نہیں بن رہا تھا، ان کو کیفیت میں نہیں آ رہا تھا، وہ مکمل نہیں کر پا رہے تھے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ میں کس طرح اس ربائی کو مکمل کروں۔ رات جب سوتے ہیں تو خواب کے اندر کملی والے تشریف لے آتے ہیں، نصیب جاگ جاتے ہیں، مقدر جاگ جاتے ہیں، حضور تشریف لے آتے ہیں۔ سرکار آ کے فرماتے ہیں شیرازی اپنی ربائی مکمل کر لو۔ عرض کی حضور نہیں ہو رہی، فرمایا پڑھو۔ انہوں نے پڑھا بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ
اگلے لفظ میرے حضور نے عطا فرمائے، فرمایا شرازی یوں کہو صلو علیہ وآلہ، فرمایا اس کے ساتھ آپ ربائی کو مکمل کرو۔ اب میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں، اللہ نے بھی کہا ہے سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر، یعنی آل محمد پر، اور حضور بھی کہہ رہے ہیں صلو علیہ وآلہ، پڑھ دو صلو علیہ وآلہ۔